بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چار نعمتیں جو ہر جنتی عورت کو دنیا میں ہی مل جاتی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان، چار ایسی چیزیں، چار ایسے کام جو کسی عورت میں دکھائی دیں تو سمجھ جانا کہ اللہ پاک نے اس عورت کو جنتی ہونے کا شرف دنیا میں ہی عطا فرما دیا ہے۔ خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے جس کو جنتی ہونے کا پروانہ، جنتی ہونے کا ٹکٹ دنیا میں ہی مل جائے۔ محترم ناظرین، باحیثیت مسلمان ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی مثال نہیں۔ جو اللہ کے احکام پر ڈٹ جائے، اللہ نے اس کے لیے جنت میں ایسے انعام تیار کیے ہیں جو انسانی سوچ سے بالا تر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد، قبر میں دفن ہونے کے بعد اللہ پاک اس کو بخش دے اور اس کو جنت میں بلند مقام عطا فرما دے۔ انسان چاہے نیک ہو یا گنہگار، عورت ہو یا مرد، سبھی جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ اب جنت کس کو ملے گی، اس بات کا اللہ پاک کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے چار ایسی چیزوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جنتی عورتوں کو دنیا میں ہی عطا فرما دیتے ہیں۔ بہت ساری خواتین کا یہ شکوہ رہتا ہے کہ مردوں کے لیے تو بہت ساری نعمتیں ہیں، اس کے برعکس عورتوں کے لیے کیا انعامات ہیں جس سے وہ جان سکیں کہ آیا وہ بھی جنت کی حقدار ہیں۔ اب ہم آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے وہ قول بتاتے ہیں جو چار چیزیں اللہ تعالیٰ عورتوں کو دنیا میں ہی عطا فرما دیتا ہے، اور یہ چار علامات اس بات کا ثبوت ہیں کہ اللہ جل شانہ نے ان پر جنت واجب کر دی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں ایک باپردہ خاتون حاضر ہوئی اور کہنے لگی، یا علی علیہ السلام، میں جاننا چاہتی ہوں کہ عورتوں میں وہ کون سی خاصیتیں پائی جاتی ہیں جس سے یہ پتہ چل سکے کہ وہ جنتی ہے۔ یہ سن کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرمانے لگے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ یہ دنیا انسان کی زندگی کا سرمایہ ہے اور اس پوری دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ نیک عورت ہے۔ اگر وہ نیک عورت دنیا میں ماں کا رتبہ پاتی ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہو جاتی ہے۔ اگر وہ بیوی کا روپ لیتی ہے تو وہ دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح اگر وہ بیٹی یا بہن کا روپ لیتی ہے تو اپنے ماں باپ اور بہن بھائی کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اگر اس دنیا میں کوئی بھی خاتون یہ چاہے کہ وہ اپنے والدین، اپنے بھائی اور اپنے شوہر، اپنے رشتہ داروں اور پورے معاشرے میں ایک قیمتی سرمایہ بن جائے اور اسے ایک بلند مرتبہ حاصل ہو جائے تو ایسی خاتون کو اللہ جل شانہ کی فرما برداری کرنا ہوگی، اسے اللہ کا حکم بجا لانا ہوگا، اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ دوسری علامت یہ ہے کہ اسے سچائی اور حق کا ساتھ دینا پڑے گا اور اپنی پوری زندگی سچ کے سہارے گزارنا ہوگی، کیونکہ سچ نجات ہے اور جھوٹ ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ سچ انسان کو نیکی اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے کر چلتی ہے اور جھوٹ گھاٹے کا سودا ہے۔ جو عورتیں صبر کرتی ہیں وہ جنت کی امانت بن جاتی ہیں، ہر معمولی بات پر کسی سے گلے شکوے نہیں کرتی، ایسی عورتیں اس جنت کی مستحق ہیں۔ آپ اس کی مثال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی سے بھی لے سکتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی میں کیسی کیسی مشکلات آئیں، اسی طرح آپ کئی دنوں تک فاقے میں رہتی، اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے دعا مانگتی اور ذکر و اذکار کرتی اور اللہ سے دعا مانگتی رہتی، پھر آپ پر اللہ کی مدد نازل ہو جاتی۔ جو عورتیں اللہ سے ڈرتی ہیں، اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہیں اور وہ بھی جنت کی مستحق بن جاتی ہیں۔ ہمارے گھر میں ہر خاتون کو اللہ ان نعمتوں سے نواز دے۔ ایک بد شکل شخص جس کی بیوی نہایت حسین و جمیل تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ تیری بیوی تیرے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہے؟ اس نے کہا، میری بہت قدر کرتی ہے، میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتی، اپنے حسن و جمال کا لحاظ نہیں کرتی اور میری خدمت کا خیال رکھتی ہے۔
یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور اس سے کہہ دو کہ وہ جنتی عورتوں میں سے ہے، کیونکہ باوجود حسن و جمال کے وہ اپنے شوہر کی تابع داری کرتی ہے اور اس کی بدصورتی پر نہیں جاتی۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا، اے میرے مالک، مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کو سب سے زیادہ عزیز کون ہے؟ اللہ نے کہا، اے موسیٰ، اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ مجھے سب سے زیادہ عزیز کون ہے تو جاؤ کنعان کے ایک گاؤں میں جہاں ایک عورت رہتی ہے، اس کا نام بیال ہے، اور وہ اس وقت مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں اللہ کی اس عزیز بندی کی زیارت کروں، دیکھوں تو کون ہے، آخر وہ ایسے کون سے عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کو سب سے زیادہ عزیز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے اور آخرکار اس گاؤں میں پہنچ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ٹوٹا ہوا گھر ہے۔ اس ٹوٹے ہوئے گھر میں ایک عورت رہتی ہے جس کے نہ تو ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہیں، نہ آنکھیں ہیں نہ کان ہیں، صرف ایک زبان ہے جو اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور دل ہی دل میں کہا کہ اے اللہ، تو نے اس عورت کو کسی نعمت سے نہیں نوازا، پھر بھی یہ تیرا شکر ادا کر رہی ہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ وہ عورت کہنے لگی، اے موسیٰ علیہ السلام، تو اللہ جل شانہ کا نبی ہوگا، مگر میرے اللہ جل شانہ کے لیے یہ نہ کہو کہ اللہ جل شانہ نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ اللہ جل شانہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے اس کا میں کبھی شکر ادا نہیں کر سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ کیسے؟ عورت کہنے لگی، اے موسیٰ علیہ السلام، اگر اللہ جل شانہ مجھے قدم دیتا تو میں ان قدموں سے چل کر باہر جاتی، گناہ کرتی۔ اللہ جل شانہ مجھے عزیز رکھتا ہے، اس لیے اللہ جل شانہ نے مجھے ان تمام گناہوں سے بچا لیا۔ اگر اللہ جل شانہ مجھے ہاتھ دیتا تو شاید میں اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتی، تو اللہ جل شانہ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا۔ اگر اللہ جل شانہ آنکھیں دیتا تو شاید میں نامحرموں کو دیکھتی، اللہ جل شانہ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا۔ اگر اللہ جل شانہ مجھے کان دیتا تو شاید میں گانے سنتی، غیبت سنتی، اللہ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا۔ اللہ جل شانہ نے ایک زبان دی ہے تاکہ میں اس کا شکر ادا کر سکوں، اور نور کی آنکھوں کو اتنا منور کر دیا کہ میں نے کبھی تمہیں دیکھا ہی نہیں، لیکن پھر بھی تجھے پہچانتی ہوں۔ تو اے موسیٰ علیہ السلام، بتاؤ کہ میں اپنے اس رب کا شکر ادا کیوں نہ کروں؟ موسیٰ علیہ السلام رونے لگے اور کہنے لگے کہ تمہارا ایمان تمہیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ عورتوں کو اپنا رول ماڈل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بنانا چاہیے، جو صبر و رضا کی پیکر تھیں۔ ایک اہم بات اللہ سے ڈرنا ہے۔ جو عورت اللہ سے ڈرتی ہے، شوہر کی تابع داری اور فرما برداری کرتی ہے، اس کے لیے بھی جنت ہے۔ ضعیف، کمزور اور محتاج لوگوں کی مدد کرنا بھی بہت بڑے اجر والا کام ہے۔ جو عورت یہ کام کرتی ہے وہ بھی جنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش تلے سایہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو صدقہ دیتا ہے، لیکن اس طرح پوشیدہ طور پر کہ وہ دائیں ہاتھ کے خرچ کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں لگتی۔ ایک اور کام عزت کی حفاظت کرنا ہے۔ جو عورت اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اپنے ذمہ دار سرپرست کی اجازت کے بغیر گھر کی دہلیز سے باہر نہیں نکلتی اور بے پردگی سے دور رہتی ہے، اپنی عزت کے ساتھ ساتھ گھر کے ساز و سامان کی بھی حفاظت کرتی ہے، مال کو فضول خرچ نہیں کرتی، اولاد کی ٹھیک تربیت کرتی ہے، اپنے خاوند کی غیر موجودگی میں کسی بھی اجنبی کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتی، یہ عورت بھی جنتی ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا بھی بہت بڑی فضیلت والا کام ہے۔ جنتی عورتیں ہمیشہ اللہ کے ذکر و اذکار میں مشغول رہتی ہیں۔ اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے، زبان کی حفاظت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اپنی زبان کی حفاظت دے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی عورتوں کو حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
مزید اسلامی واقعات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔